बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मोमिन इकराम, इस वक्त हम मस्जिद हनाना पर पहुंच चुके हैं और ये आपको जो ज़ियारत करवा रहे हैं यह है मस्जिद हनाना, जो कि इराक़ के अंदर मौजूद है। और इस मस्जिद के मुतल्लिक़ आप जानते हैं कि ये मस्जिद वो मस्जिद है कि जहाँ पर मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर लाया गया था। और इस मस्जिद की तारीख़ बहुत तवील है, क्योंकि ये मुख्तसर वीडियो है, इसमें मैं सारी तारीख़ तो नहीं बयान कर सकता। सिर्फ़ आपको मस्जिद हनाना की ज़ियारत करवाना मकसूद है। और अभी इस वक्त हम सहन में, मस्जिद हनाना के सहन में हैं और साथ साथ ये काम भी शुरू है जो कि आप देख रहे हैं। और यहाँ दुनिया भर से ज़ायरीन जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। अभी हम अंदर के हिस्से में जा रहे हैं और अंदर के हिस्से में आपको मस्जिद हनाना की ज़ियारत करवाएंगे। यह है अंदरूनी हिस्सा मस्जिद हनाना का जो आप इस वक्त देख रहे हैं। और हम कोशिश करेंगे कि मस्जिद हनाना की मुकम्मल आपको ज़ियारत करवाई जाए। और ये मस्जिद हनाना तारीख़ी मसाजिद में से एक मस्जिद है और दुनिया भर से बहुत से लोग जो हैं वो इस मस्जिद में ज़ियारत के लिए आते हैं। और आज हम भी यहाँ इस मस्जिद की ज़ियारत के लिए, क्योंकि यहाँ यकीनन मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये मस्जिद हनाना जो है इसमें मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जो है वो लाया गया था। सर लाया गया और इस सर के यहाँ पर वो आपको जो अभी हम अंदर से भी इंशाल्लाह दिखाएंगे, यहाँ पर हम इस वक्त ज़ियारत कर रहे हैं। और ये वो जगह है जहाँ पर इमाम मज़लूम करबला सैयदुल शुहदा अलैहिस्सलाम का सर मुबारक जहाँ लाया गया और इस मकाम पर रखा गया। तो अभी हम आपको इसके अंदर का हिस्सा दिखाते हैं। यहाँ जाली के अंदर से ये आप देखेंगे, ये देखिए ऊपर जो है अम हसिबता अन अस्हाबल कैफ व रकीम कानू मिन आयातिना आजाबा। तो ये आयत यहाँ मौजूद है और इसी ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक ने सूरह कैफ की इस आयत की तलावत की थी, जो कि यहाँ पर आपको ऊपर नज़र आई है। ये जो ऊपर नज़र आ रही है कानू मिन आयातिना आजाबा, तो ये आयत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तलावत फरमाई थी अपने कटे हुए सर के साथ। यानी कि सर तो जिस्म तो करबला में था, सर जो लाया गया उस सर ने ये कुरान के सूरह अल कैफ की तलावत की। और ये वो मकाम है। बाकी ये मस्जिद हनाना का दिगर दूसरा हिस्सा जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस मकाम पर दुनिया भर से कोई मुल्क ऐसा नहीं जहाँ से ज़ायरीन जो है वो ज़ियारत के लिए ना आते हों। तो कुछ ऐसे सालार भी होते हैं जो ज़ायरीन को लेकर तो जाते हैं, वो पैसा बचाने के लिए ज़ायरीन को इन मकामात पर नहीं लेके आते। तो फिर वो ज़ायरीन जो जहाँ जाते हैं, तो हमारी उनसे ये गुजारिश है, आप किसी भी टैक्सी वाले से कहेंगे आप अकेले भी 5 से 7 मिनट का रास्ता है करबला से, नजफ़ से, तो आप जो है यहाँ आ सकते हैं, ज़ियारत कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि अगर कोई आता है तो अब सबका हक बनता है कि यहाँ आके तो पहले इन ज़ियारत को करें। और सालार अगर आपको ना भी लेके आए तो आप टैक्सी वाले को किसी को कह के तो यहाँ ज़ियारत के लिए ख़ुद ही अकेले ही आ सकते हैं। फिर उनको बोले अपने होटल का नाम बताए, तो वहाँ जहाँ से उसने आपको उठाया है वहाँ ही आपको वो ले जाएगा। तो ये ज़ियारत हम आपको अभी करवा रहे हैं। और देखने वाले जो हमारे नाज़रीन होंगे, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को दीगर अफराद तक भी पहुँचाएँ, ताकि वो मस्जिद हनाना जो है, हालांकि ये मशहूर तरीन है, ये नहीं किसी को पता नहीं है, पता होता है, लेकिन इस ज़ियारत में ज़रा ये हो जाता है कि चले किसी माँ बहन बेटी को या किसी बुज़ुर्ग को, वो अगर वो ख़ुद नहीं आ सकते तो इन वीडियोज़ की शक्ल में वो ज़ियारत कर लेते हैं और अपनी हाजात और अपनी मुश्किलात को मौला की बारगाह में वो पेश कर सकते हैं। तो यहाँ मस्जिद बड़ी ही खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, साथ में हुसैनिया भी बने हुए हैं, यानी कि अज़ादारी के लिए जो ज़ायरीन यहाँ आके मजालिस वगैरह पढ़ते हैं तो वो एक हिस्सा जो है उसके लिए मुख्तस किया गया है। यहाँ आके वो ज़ायरीन जो है वो मजालिस का इंतज़ाम भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत जो है मस्जिद हनाना के नाम से जो आपको यहाँ नज़र आ रही है, इन्होंने बनाई हुई है। और इसमें दुनिया भर से लोग यहाँ आके
اپنی اپنی عقیدت، اپنے اپنے نذرانے جو ہیں مولا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ خوبصورتی کی جہاں بات کی جائے تو خوبصورتی میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، بہت خوبصورت ہے۔ یہ حصہ جو ہے وہ عزاداری کے لیے مختص ہے، یہاں زائرین آتے ہیں، دیکھیں یہاں پر ابھی وہ آرام بھی کر رہے ہیں، تو یہاں مجالس وغیرہ بھی ہوتی ہیں۔ یہ ممبر یہاں پر اوپر لگایا جاتا ہے، یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہی وہ مقام ہے، یہ جو آپ کو انہوں نے عکاسی کی ہے۔ اس مقام پر جو ہے یہ آپ کو سر نظر آ رہا ہے، یہ سر ہے جو مسجد حنانہ میں جب امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو اور ان کی مستورات کو قیدی بنا کے اور شہدائے کربلا علیہ السلام کے سروں کو نیزوں کی نوکوں پر لگا کے جب ایک شہر سے دوسرے شہر لے جایا جا رہا تھا، تو اس مقام پر جو آپ کو یہ انہوں نے عکاسی کی ہے یہاں تصویر پر، تو ایک شخص تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو نیک نوزہ پر دیکھا اور اس نے جو ہے اپنے ہاتھ سے ایک تصویر بنائی، کیونکہ اس وقت مصور ہی ہوتے تھے، ہاتھ سے وہ تصویروں کو بناتے تھے، تو وہ تصویر بھی آج تک وہ جو موجود ہے، جو اس شخص نے، وہ عیسائی مذہب کا وہ شخص تھا جس نے وہ تصویر بنائی تھی، تو دنیا بھر میں وہ تصویر مشہور ہے اور بڑے بڑے لوگ اس تصویر کی زیارت کے لیے بھی آتے ہیں۔ تو یہ تھی مسجد حنانہ کا اندرونی حصہ جو ہم نے آپ کو زیارت کرائی۔ اب ہم باہر کے حصے میں آ گئے ہیں۔ یہ باہر دیکھیں، یہاں کھجوروں کے پودے لگے ہوئے ہیں اور زائرین جو ہے یہاں آتے ہیں۔ ساتھ میں یہ بڑا خوبصورت انہوں نے ایک سین سا بنایا ہوا ہے جہاں ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں، ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ یہ یہاں سارا انہوں نے باہر سین کے اندر جو ہے پودے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، بڑا خوبصورت بنایا ہوا ہے۔ تو ہمارے ساتھ یہ جو زائرین جو ہیں یہ بھی ہمارے ساتھ جو سفر کر رہے ہیں، ابھی یہ بھی اسی راستے سے جو ہے آ رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ اور یہاں یہ کھجور کا باغ بھی ہے، چھوٹی کھجوریں لگی ہوئی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مسجد حنانہ کے اس سین میں جو کھجوروں کا باغ ہے، یہ چھوٹا سا، اتنا چھوٹا تو نہیں، کافی حد تک کھجوریں لگی ہوئی ہیں، تو یہ چھوٹے چھوٹے پودے ہیں اور زمین پر، یعنی کہ ان کی کھجوروں کی حالت یہ ہے کہ پھل اتنا زیادہ پھل ہے، وہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے، اتنا پھل ہے اور چھوٹے چھوٹے پودے ہیں، یہ نہیں کہ بہت بڑے بڑے پودے ہیں اور ان کے اوپر جانا۔ یہ دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا زمین کے اوپر ہی انہوں نے پھل دینا شروع کیا ہوا ہے، تو کوئی ایسی کوئی خاص قسم کی یہ کھجور ہے کہ یہ زمین پر ہی اس نے پھل دینا شروع کر دی ہے۔ ابھی میں آگے چل کے آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں۔ اس میں یہاں آپ دیکھیں گے کہ یہاں یہ بہت زبردست بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں، یہ بالکل زمین کے اوپر ہی یہ پودا لگا ہوا ہے کھجور کا، اور دیکھیں اس کو کتنا پھل لگا ہوا ہے، یعنی کہ کوئی بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ یہاں سے ہم یہ نیاز کے طور پر یہ لے رہے ہیں 2-4 دانے، تاکہ چلو اس مسجد حنانہ میں آئے ہوئے ہیں تو یہاں سے ہم یہ کھجور کا جو ہے وہ ہمارے لیے چلے نیاز ہو جائے گی، شاید خدا ہم کو اسی کے ذریعے ہم کو کچھ شفا بخشے۔ تو ہمارے ساتھ جو دیگر حضرات ہیں انہوں نے بھی اپنی یہاں سے نیاز لی، اور ہم پھر اس کے بعد یہاں سے نکلے۔ آگے آپ کو دیگر بھی دکھاتے ہیں کہ یہاں اس سین کے اندر بڑا خوبصورت قسم کا انہوں نے سین بنایا ہوا ہے، اور اس سین میں یہ کھجوریں بھی لگائی ہوئی ہیں، بڑے بڑے پودے بھی اور چھوٹے بھی، جیسا کہ ابھی یہ چھوٹا دیکھ رہے ہیں، آگے آپ دیکھیں گے تو بالکل بڑے پودے بھی موجود ہیں اور ان کے اوپر بھی پھل لگا ہوا ہے۔ تو مسجد حنانہ یعنی اتنی خوبصورت مسجد ہے، اتنی خوبصورت مسجد ہے، ابھی مزید اس کے اندر کام ہو رہا ہے، اور جو ہے اس کو مزید جو ہے اور سنوارا جا رہا ہے، اور اس میں زائرین کی جو ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ان چیزوں کو بھی مہیا کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں کافی حضرات جو ہیں وہ ہمارے علاوہ بھی دیگر، دیکھیں پیچھے کی طرف یہ پورا کھجور کا باغ بنا ہوا ہے سین کے اندر، تو یہ دیگر زائرین بھی یہاں سے وہ نیاز کی شکل میں یہاں سے کھجوریں لے رہے ہیں، کیونکہ موسم تھا کھجوروں کے پکنے کا، اور یہاں کچھ کھجوریں ایسی جو تیار تھی اور جو زائرین تھوڑا تھوڑا کر کے وہ اپنے تبرکن وہ لے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جب ہم آگے آپ کو لے کے چلیں گے یہاں اس علاقے میں، تو یہاں بہت سے آپ کو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور یہ پورے کا پورا یہ مین دروازہ ہے مسجد حنانہ کا جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، بڑا ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے سجایا ہوا ہے، اور بڑی ہی اچھے طریقے سے زائرین کے لیے جو وہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور دنیا بھر سے میرے خیال میں کوئی ملک ایسا نہیں دنیا کے جہاں سے لوگ یہاں آ کے زیارت کے لیے نہ آتے ہوں۔ تو یہ مین دروازے کی طرف ابھی ہم آ رہے ہیں اس سین سے نکل کے، اور یہ باہر کا حصہ ہم آپ کو دکھائیں گے، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سین کے اندر ہم لے کے جائیں گے۔ یہ مین دروازہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ مسجد حنانہ، اور مسجد حنانہ کی خوبصورتی کو دیکھیں، یہ کتنا خوبصورتی سے انہوں نے یہ مین دروازہ، مین انٹرس بنی ہوئی ہے، اور یہ اوپر مسجد حنانہ کے آپ کو جو ہے دروازے کے اوپر انہوں نے
کچھ آیات کو بھی جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور باہر والی سائڈ پر مسجد حنانہ کا پورا نام لکھا ہوا ہے۔ ابھی ہم اس اندر کی طرف آتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں پھر وہ سامنا حصہ جہاں سے مسجد حنانہ جو ہے وہ مین باہر والا حصہ جو انٹرس ہے مین، اس کا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور کتنی ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے اس مسجد کو بنایا ہوا ہے، اور زائرین کے لیے جو سہولیات ہیں، جس چیز کی زائرین کو ضرورت ہے وہ یہاں پر انہوں نے پرووائڈ کی ہوئی ہے۔ اور اس ہی مسجد کے متعلق مزید اگر کسی کو ہسٹری یا تاریخ چاہیے تو آپ دیگر بہت سی کتابیں ہیں جس کے اندر، بلکہ ایون پوری کتاب مسجد اگر معلومات جاننا چاہتے ہیں یہاں سے جان چلنا ذرا سنبھل کے، نیزہ مجھے لگا ہے، نیزہ مجھے لگا ہے، برچھی جو کھینچنی ہو اتنی سی التجا ہے، اتنی سی التجا ہے، صغرا بھی دیکھتی ہو خیمے کے در پہ ماں ہو، صغرا بھی دیکھتی ہو خیمے کے در پہ ماں ہو، تصویر مصطفیٰ کی امت نے جاب گرا دی، 9 لاکھ ہنسے رہے ہیں، شبیر رو رہے ہیں، شبیر رو رہے ہیں، 9 لاکھ ہنسے رہے ہیں، شبیر رو رہے ہیں، شبیر رو رہے ہیں، ہاتھوں میں لے کے برچھی اکبر سے پوچھتے ہیں، 9 لاکھ ہنسے رہے ہیں، شبیر رو رہے ہیں، ہاتھوں میں لے کے برچھی اکبر سے پوچھتے ہیں، اکبر سے پوچھتے ہیں، کیسے نکالوں میں بوڑھا تو جوان ہے، کیسے نکالوں میں بوڑھا تو جوان ہے، تصویر مصطفیٰ کی امت نے جاب گرا دی، مقتل میں چلتے چلتے مظلوم نے صدا دی، مظلوم نے صدا دی، بینا ہی کھو گئی ہے، آواز دو کہاں ہو، بینا ہی کھو گئی ہے، آواز دو کہاں ہو، بولا جوان سنبھل کر بابا مجھے سنبھالو، بابا مجھے سنبھالو، سینے سے میرے برچھی آ کے ذرا نکالو، آ کے ذرا نکالو، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، آ جاؤ
ہو تم جہاں ہو سانسیں اکھڑ رہی ہیں آ جاؤ تم جہاں ہو چلنا ذرا سنبھل کے نیزہ مجھے لگا ہے نیزہ مجھے لگا ہے برچھی جو کھینچنی ہو اتنی سی التجا ہے اتنی سی التجا ہے صغرا بھی دیکھتی ہو خیمے کے در پہ ماں ہو صغرا بھی دیکھتی ہو خیمے کے در پہ ماں ہو تصویر مصطفیٰ کی امت نے جب گرا دی اللہم صلی علی محمد